السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ جزیرہ محبت کا سیزن 2 کا ایپیسوڈ 9 آج ہم ریڈ کریں گے، اور یہ ایپیسوڈ سیکنڈ لاسٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک اور ایپیسوڈ آئے گا، وہ لاسٹ ہوگا۔ تو چلیے ہم ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئلن کا دل گھبرایا تھا، وہ کھانستی ہوئی واش روم میں گئی۔ سانس تو پہلے ہی اسے ٹھیک سے نہیں آ رہا تھا، کھانس کھانس کر اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ اوزل کی کچھ دیر کی جنون کو سہ نہیں پائی تھی۔ وہ دروازہ کھولتی باہر نکلی۔ اوزل اس کے اڑے رنگ اور کھانستا دیکھ کان سے فون ہٹاتا بھاگتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے کی کوشش کرتی زمین بوس ہوئی۔ اوزل اس کی اڑی رنگت اور دھیمی ہوتی سانسوں کو دیکھ کر اس کا گال تھپتھپانے لگا۔ آئلن ہوش میں آؤ، کوئن ڈیڈ! اسے سمجھ نہیں آیا کہ اسے ایک دم سے کیا ہوا ہے۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے گاڑی کی طرف بڑھا۔ آریز اور جمل اوزل کے چلانے کی آواز سن کر بھاگتے ہوئے نیچے آئے۔ آریز نے اسے آئلن کو باہوں میں اٹھائے دیکھا۔ اوزل جلدی سے اسے ہاسپٹل لے کر چلو۔ جمل کے کہنے سے پہلے ہی وہ اسے باہوں میں اٹھا کر باہر کی جانب بڑھا۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے جلدی سے اس کی آکسیجن لگائی اور اسے انجیکشن دیے۔ آریز اور جمل بھی ہاسپٹل پہنچے تھے۔ امریش اور اصلی شاید سو چکے تھے، انہیں اس واقعے کا علم نہ ہوا۔ کیان کانوں میں ہیڈ فون لگائے بیٹھا تھا، الارا بھی گہری نیند میں تھی۔ ڈاکٹر روم سے باہر نکلے۔ اس کا سٹومیک اوور ڈوز ہو گیا تھا، جس وجہ سے انہیں وامٹنگ ہوئی اور پھر انہیں کھانسی ہوئی۔ اس وجہ سے انہیں سانس لینے میں مشکل پیش آئی۔ جمل فکر مند سی آگے بڑھی۔ کیا ہم اپنی بچی کو دیکھ سکتے ہیں؟ جی لیکن انہیں زیادہ ڈسٹرب مت کیجیے گا، انہیں 2 گھنٹے بعد آپ گھر لے جا سکتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر۔ اوزل بھی جمل کے پیچھے جانے لگا تو آریز نے اس کا بازو پکڑے اسے روکا۔ رکو۔ کیا ڈیڈ، یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ آریز نے گھورتے ہوئے اسے پوچھا۔ کیا کر رہا ہوں؟ اوزل میرال نے کندھے اچکاتے کہا۔ میں نے تمہیں آئلن کے روم سے نکلتے دیکھا، اور پھر آئلن کی یہ حالت، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے نا؟ ڈیڈ، اتنی تانکا جھانکی اچھی نہیں ہوتی۔ آریز نے غصیلی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا، جو بنا کسی شرم کے ڈٹائی سے بول رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ نہیں مان رہی تو اس سے دور رہو۔ دور ہی تو رکھا آپ نے مجھے اس سے ڈیڈ، پچھلے 5 سالوں سے دور ہی تھا۔ اب آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ وہ بنا کسی لحاظ کے بولا تھا۔ کیونکہ تم ہر وقت کیان اور اسے تنگ کرتے تھے، ان کی چیزیں تباہ کر دیتے تھے۔ اوزل میرال، تم جیلیسی کی حدیں توڑ چکے تھے، اور آئلن کوئی چیز نہیں، انسان ہے، وہ اس کی اپنی مرضی اور فیصلہ ہے۔ میں بھی جانتا ہوں ڈیڈ، لیکن اب میں اسے اپنے طریقے سے مناؤں گا، چاہے مجھے زبردستی کرنی پڑے۔ انف اوزل میرال! وہ اونچی آواز میں اس پر چلائے اور کڑے تیوروں سے اسے دیکھتے بولے۔ ایسے طریقوں سے وہ تم سے اور دور ہوتی جائے گی۔ اوزل، تم کیوں اسے تکلیف دے رہے ہو؟ وہ اب دبی آواز میں بولے۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ اوزل پر جیسے کوئی اثر نہ پڑا۔ آریز نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیجی اور آئلن کو دیکھتے اس کے روم کی طرف بڑھے۔ بڑی موم، پلیز امی کو مت بتائیے گا، وہ پریشان ہو جائیں گی، وہ جمل کے کندھوں کے سہارے نڈھال سی آواز میں بولی۔ ٹھیک ہے میری جان، لیکن تم نے 2 دن میں اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ ایسا کرو گی تو امریش اور اصلی زیادہ پریشان ہوں گے۔ جی بڑی موم، آپ پریشان نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ ایسا کیا کھا لیا تھا تم نے جو تمہارا اسٹمک فل ہو گیا؟ اب وہ کیا بتاتی کہ پہلے کیان کا لایا کیک اور پھر سوپ، پھر دوائی، اوپر سے اوزل نے زبردستی اسے براؤنی کھلا دی تھی۔ کچھ نہیں بڑی موم، بس کیک زیادہ کھلا دیا کیان نے۔ کیان تو نہ سمجھ ہے، تم اسے منع کر دیتی۔ اتنے پیار سے لایا تھا، منع نہیں کر سکتی تھی بڑی موم۔ آئلن نے ایک سرسری سی نگاہ ڈرائیونگ کرتے اوزل پر ڈالی، اور اوزل میرال نے شیشے سے اس کی بوجھل ہوتی آنکھوں کو دیکھتے مضبوطی سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے۔ آریز نے اس کی حالت کو غور سے نوٹس کیا تھا۔ گاڑی سے اترتے جمل نے اسے سہارا دیتے کمرے تک پہنچایا اور میڈیسن دے کر اس پر کمبل اوڑھایا۔ اب تم سو جاؤ۔ جمل اس کے پاس ہی بیٹھی رہی جب تک وہ سو نہیں گئی۔ پھر اس کا ماتھا چومتے جمل نے لائٹس آف کی اور کمرے سے نکلی۔ آریز سیل پر کچھ دیکھتے جمل کو کمرے میں آتا دیکھ کر سیل فون سائڈ پر رکھا۔ سو گئی آئلن؟ جی سو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آئلن نے کسی بات کا سٹریس لیا ہے، شاید اوزل سے شادی والی بات کا، تو تم لوگ کیوں اس پر بوجھ ڈال رہے ہو؟ اور اوزل بھی فی الحال بزنس میں مصروف ہے، تو انہیں تھوڑا ٹائم دو کوئن۔ آریز نے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے پاس بٹھایا۔ لیکن میں چاہتی ہوں آئلن ہمارے پاس ہی رہے۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جی۔ آریز نے جمل کے ماتھے پر لب رکھتے اسے دیکھا، وہ آج بھی اتنی ہی حسین دکھائی دیتی تھی۔ رات کے پہر چپکے سے اوزل میرال آئلن کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس نے جھکتے ہوئے ہولے سے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے۔ وہ ذرا سا کسمسائی اور رخ بدل گئی۔ دوا کے زیر اثر وہ گہری نیند میں تھی۔
اوزل کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے لیپ ٹاپ کے قریب پڑے نوٹس پہ کچھ لکھتا ہوا اسے لیپ ٹاپ پہ چسپاں کرتا کمرے سے چلا گیا۔ آئلن کافی بہتر تھی۔ اٹھ کر وہ فریش ہوتی اپنے لیپ ٹاپ اٹھانے لگی تو اس پر چپکا نوٹ دیکھ کر حیران ہوئی اور پڑھتے ہوئے اس نے نوٹ بیگ میں ڈالا۔ "اس کم مینم مائی مون لائٹ آئی ایم سوری"۔ وہ کبھی کبھی اس کی باتوں سے حیران ہو جاتی تھی۔ وہ کبھی اسے یقین ہی نہ آتا کہ یہ وہی اوزل میرال ہے جس کے پیار جتانے کا طریقہ انتہائی خوفزدہ کر دینے والا ہوتا تھا۔ اور آئلن کے لیے یہ سب احساسات نئے تھے۔ ناشتہ کرتی وہ گائے بگائے اوزل پر نظر ڈالتی جو آرام سے ٹوسٹ کھا رہا تھا۔ اوزل نے ایک دم نگاہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ گھبرا کر فوراً نظریں جھکا گئی۔ اوزل میرال اسمرک کرتا اسے کرسی سے اٹھا۔ "اوکے کوئن، میں آفس جا رہا ہوں"۔ جمل کا ماتھا چومتے وہ چلا گیا۔ آئلن نے منہ بناتے سے جاتا دیکھا کہ آج وہ اسے ڈراپ کرنے کا پوچھے بنا چلا گیا۔ وہ بھی تھوڑی دیر میں بوتیک چلی گئی۔ بوتیک میں ایک لائٹ گرین کلر کی اسکرٹ میں ملبوس لڑکی جس کی چٹیا میں بندھے بال اس کی پشت پر جھول رہے تھے۔ اوزل میرال اپنی ملکہ کو بڑی فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ آئلن کو یوں لگا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اپنی رینج روور کا شیشہ اوپر کرتا جا چکا تھا لیکن سڑک پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آج اوزل میرال نے اتنی بڑی شپمنٹ ڈیل ڈن کی تھی کہ اس کی کمپنی کا شمار ٹاپ 3 کمپنیز میں آ رہا تھا۔ "گڈ جاب مائی سن"۔ "تھینکس ڈیڈ"۔ "ویسے تم نے انہیں راضی کیسے کیا"؟ اوزل میرال اپنے ہونٹ پیوست کرتا اپنے باپ پر نظر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ اب آریس کو کیا پتہ تھا کہ وہ کس قدر خطرناک دھمکی دے کر آیا تھا، یعنی کہ اس کا تعلق مافیا سے ہے اور وہ لوگ اس کی باتوں پر یقین کر چکے تھے۔ باقی اس نے سب پلاننگ کر رکھی تھی۔ کچھ گارڈ سمیت اس نے گنز سمیت کمپنی پر حملہ بولا تھا اور سب کی کرسیوں کے نیچے بوم بندھوائے تھے۔ وہ لوگ آریس کی کمپنی سے ڈیل کینسل کرنے کا سوچ چکے تھے جس میں ان کی مخالف کمپنیوں کے ہاتھ تھے۔ تو اوزل نے بہت ہوشیاری سے اپنی پلاننگ سے وہ ڈیل واپس لی تھی۔ آریس نے اچنبھے سے اسے جاتا دیکھا۔ امریکہ سے آ کر تو اب جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا یہ لڑکا عجیب ہوتا جا رہا ہے۔ شاید کل والی باتوں سے خفا ہو۔ آریس نے اپنی رولنگ چیئر پر براجمان ہوتے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ خیر جو بھی ہے اب وہ سیریس تھا۔ اب وہ اپنی نئی رینج روور لے کر بوتیک کے سامنے رکا اور گاڑی سے اترتے ہوئے ریسیپشن پر آئلن کا پوچھنے لگا۔ "جی میم اسٹوریج روم میں ہیں۔ آپ کون ہیں"؟ "میں اس کا کزن ہوں"۔ "آپ تشریف رکھیں"۔ "نہیں، میں اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں"۔ وہ اسٹوریج روم کی طرف بڑھا۔ وہ کپڑوں کے رولز کلر میچنگ کر رہی تھی۔ "ذرا وہ بلیک والا رول لانا، اس کے ساتھ وہ سوٹ کرے گا اور تم میرے ساتھ سوٹ کرو گی"۔ اور ڈر کر پیچھے گردن موڑے دیکھنے لگی۔ "آپ یہاں کیوں نہیں آ سکتا کیا"؟ رول اس کے ہاتھ سے چھوٹتا فرش پر پھیلتا چلا گیا۔ "اوہ"۔ وہ کپڑا سمیٹنے لگی۔ اوزل نے ایک نظر اس سے کونا پکڑے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے آن لگی۔ آئلن نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو اوزل نے اسے کمر سے پکڑتے اپنے قریب کیا۔ "تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں"۔ وہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتی پیچھے ہٹی اور کپڑا رول پر لپیٹتی ریک میں رکھتی بولی۔ "میں ابھی مصروف ہوں، میں تم سے پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں"۔ کہتے وہ اسے بازو میں اٹھاتے اسٹوریج روم سے نکلا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتاریں مجھے"۔ "تم سیدھی طرح میری بات مان جاتی تو میں یہ پھر بھی کرتا"۔ وہ شرمندگی سے منہ موڑے اپنی سیکرٹری اور ریسیپشن گرل کو دیکھتے نظریں جھکا گئی جو منہ کھولے نہ جاتا دیکھ رہی تھیں۔ اوزل نے اسے نیچے اتار کر گاڑی میں بٹھایا۔ آئلن آنکھوں میں حیرت سموئے سیاہ رینج روور کو دیکھا۔ "یہ کس کی گاڑی ہے"؟ "ہماری"۔ "کافی مہنگی لگ رہی ہے"۔ "جسٹ $5 ملین"۔ "کیا"؟ وہ چلا اٹھی۔ "آرام سے، میں تمہیں اغوا کر کے نہیں لے جا رہا"۔ آئلن گاڑی سے اترنے لگی تو اوزل میرال نے ڈور لاک کر دیے۔ "میری اجازت کے بغیر تم گاڑی سے نہیں اتر سکتی"۔ "مجھے کام ہے اوزل، پلیز مجھے جانے دیں"۔ "ایک شرط پر"۔ اوزل ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ "کیا"؟ "1 ہفتے کی پینڈنگ کسر دو"۔ آئلن کا بس چلتا تو وہاں سے جادو منتر کر کے غائب ہو جاتی۔ وہ خجل سی بیٹھی تھی۔ "آپ بہت بے شرم ہیں"۔ "کیا کہا تم نے"؟ وہ اسے مصنوعی غصے سے گھورنے لگا تو وہ ڈر گئی۔ "کچھ نہیں"۔ "آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ کی تو آج کافی میٹنگز تھیں"۔ وہ ڈرائیو کرتے اسے دیکھنے لگا۔ وہ لوگ سمندر کے کنارے بنے بینچ پر بیٹھے تھے۔ آئلن اس سے کافی فاصلے پر بیٹھی تھی۔ "تمہیں پتہ ہے آئلن، میں نے تمہاری بلی کو نہیں مارا تھا"۔ آئلن نے چونک کر اسے دیکھا۔ "یہ سب ماضی کی باتیں ہیں، اب دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں"۔ وہ ہاتھوں کو گھورتی اداس سے لہجے میں بولی۔ "کیا تم میری پوری بات سنو گی"؟ تو وہ سر ہلا گئی۔ "اس دن کیان بلی کو ٹیرس پر چھوڑ کر بھول گیا تھا۔ میں نے جب دیکھا تو ایک بلہ اس بیبی کٹن کو مار چکا تھا۔ پھر میں نے اس بیبی کٹن کو ٹیرس کی دیوار پر رکھا۔ مجھے اسے یوں بے جان دیکھ کر دکھ ہوا۔ میں نے تمہیں کٹن کو لان میں ڈھونڈتے دیکھا تو میں اسے اٹھا کر چھپانے لگا تھا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا اور کٹن میرے ہاتھوں سے گر گیا"۔
کٹن میرے ہاتھوں سے گر گئی۔ آئلن دم سادے اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ بنا رکے بتا رہا تھا، 20 سال بعد اس بات کا ذکر کرنے کا مقصد میرا تمہیں اپنے بارے میں صفائیاں دینا نہیں تھا آئلن۔ میں جانتا ہوں تم وہ دیکھ رہی ہو جو تمہارا ذہن تمہیں کہہ رہا ہے، تم وہ نہیں دیکھ پا رہی جو تمہارا دل تم سے کہتا ہے۔ آئلن نے سرد آہ بھری۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تم واقعی مجھ سے نفرت کرتی ہو آئلن؟ اگر تم خود مجھ سے اظہار کرو گی تو بھی میں یقین نہیں کروں گا، کیونکہ تمہاری یہ آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی۔ آئلن نے ہڑبڑا کر نظریں گھمائیں۔ گھر چلیں، کافی دیر ہو گئی ہے، میرا سیل فون بھی بوتیک پر ہے۔ اٹس اوکے، گھر جا کر بتا دیں گے۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو کیان فوراً اٹھ کر بھاگا۔ آپا کہاں تھی آپ؟ میں بوتیک پر گیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کسی کے ساتھ جا چکی تھی، لیکن گھر آیا تو آپ گھر بھی نہیں تھی۔ آئلن نے کیان کا بازو تھاما۔ میرے ساتھ تھی آئلن؟ کیا مطلب آپ کے ساتھ تھی؟ کیان نے آئی برو چکاتے پوچھا۔ آئلن نے ان دونوں کو دیکھا جو ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ کیوں، تمہیں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ جی مسئلہ ہے اوزل بھائی۔ آپ آپا کو کہاں لے کر گئے تھے؟ تمہیں اس سے کیا، میں اسے جہاں مرضی لے کر جاؤں، لیکن آپ کا آپ ہی سے ابھی کوئی رشتہ نہیں ہے اوزل بھائی۔ اوہ ریئلی، تو تمہارا کیا رشتہ ہے؟ وہ سپاٹ لہجے میں غصے سے کہہ گیا تو آئلن نے درد بھری نگاہوں سے دونوں کی طرف دیکھا۔ کیان بس کرو، وہ روندھے لہجے میں کیان پر چلائی۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتی وہاں سے بھاگ گئی۔ اوزل نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اوزل بھائی؟ وہ جبڑے پیستا بولا۔ کچھ نہیں۔ بتائیں بھائی، آپا رو کیوں رہی تھی؟ کیان اب سوال پر سوال کر رہا تھا۔ میں نے کہا نا کچھ نہیں کیان، جاؤ یہاں سے۔ وہ اب کیان پر اونچی آواز میں دھڑا تو کیان غصے سے پیر پٹکتا منہ بناتا وہاں سے چلا گیا۔ مجھے تم سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی اوزل، آریز نے اس کے قریب آتے کہا۔ ڈیڈ پلیز انف، پہلے ہی کیان نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ اب کیان کو بلیم مت کرو۔ تم نے اب دو بہن بھائیوں کے دلوں میں شک کی دیوار کی اینٹ رکھ دی ہے۔ تو میں نے کچھ نہیں کہا ڈیڈ، بس میرے منہ سے نکل گیا، اور منہ سے نکلے الفاظ بالکل گن سے نکلی گولی کی طرح ہوتے ہیں جن کی واپسی ناممکن ہوتی ہے۔ آریز اسے دیکھتے وہاں سے چلا گیا۔ آئلن خاموش سی لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی تھی۔ آپا؟ آئلن نے مڑ کر دروازہ نوک کرتے کیان کو دیکھا۔ وہاں کیوں کھڑے ہو کیان، آ جاؤ۔ وہ قریب پڑے صوفے پر بیٹھا۔ آپا، وہ اوزل بھائی نے ایسا کیوں کہا؟ کچھ نہیں، وہ غصے میں کچھ بھی بول دیتے ہیں، تم زیادہ مت سوچو۔ آپا، وہ چاہے غصے میں ہی صحیح، لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتے، اتنا تو میں انہیں جانتا ہوں۔ تو تم کیا جاننا چاہتے ہو کیان؟ میرا اور آپ کا رشتہ، ہم بہن بھائی ہیں، تو وہ کیوں مجھ سے جیلس ہوتے ہیں؟ وہ ایسے ہی ہیں کیان، تم آئندہ ان کے سامنے کچھ مت بولنا، بڑا ہے وہ تم سے۔ آپ کیوں ان کی اتنی سائیڈ لیتی ہیں بھائی؟ تو میں ہوں آپ کا۔ وہ ہنس پڑی تو کیان نے منہ بگاڑ کر اسے دیکھا۔ آئلن اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اس کے گال کھینچے۔ تم میرے بھائی ہی ہو، لیکن اوزل سے آئندہ ایسے مت کچھ پوچھنا، بہت عجیب ہو گئے ہیں اوزل بھائی۔ اوزل میرال بھائی ہے نا؟ شاید وہ کسی غیر مرئی نکتے کو گھورتے بولی۔ شاید نہیں، یقیناً وہ ان کے ساتھ ساتھ آپ بھی آج کل عجیب ہوتی جا رہی ہیں آپا۔ آئلن نے چونک کر کیان کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہر وقت کمرے میں یا بوتیک پر پہلے آپ میں اور الارا کتنا انجوائے کرتے تھے، اب آپ یا تو بگ برو کے ساتھ گھومتی رہتی ہیں یا کام میں مصروف رہتی ہیں۔ ہمیں تو آپ بھول ہی گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کیان، میں بھلا اپنے بھائی کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ تم دونوں تو اس گھر کی رونق ہو۔ ویسے الارا کہاں ہے؟ وہ کل سے اس کے ایگزامز ہیں تو مصروف ہے، تو تم اس کی ہیلپ کرو جا کر۔ سارا سال اس کی ہیلپ ہی کرتا رہا ہوں، شکر ہے اب سکون ہے۔ ادھر سے الارا پنسل منہ میں دبائے بکھرے ہوئے بالوں اور گرے آنکھوں کو مٹکاتی کمر پر ہاتھ کستی کیان کو گھور رہی تھی۔ کیان آئدن، وہ اس کا پورا نام لیتی اسے غصیلی نظروں سے دیکھ کر اس کی طرف آئی۔ لیں، چڑیل کا نام لیا، چڑیل حاضر۔ وہ صوفہ پر لانگتا ہوا بھاگا۔ کیان، میں چاچو سے تمہاری شکایت کروں گی کہ تم نے مجھے چڑیل کہا۔ کچھ تو شرم کرو، تمہارا استاد بھی تو ہوں الارا یار۔ وہ اب کشن اٹھا کر اس پر پھینکنے لگی۔ وہ صوفے کے پیچھے جھکا اور کشن بیڈ پر جا گرا۔ آئلن نفے میں سر ہلاتی ان دونوں کو دیکھ کر ہنسی۔ تم بھی تو چڑیلوں کی طرح دیکھتی ہو، نک چڑھی بالکل اپنے کھڑوس بھائی کی طرح۔ کیا تم نے میرے اکلوتے پیارے اور ہینڈسم سے بھائی کو کھڑوس کہا؟ وہ چلا ہی اٹھی۔ بس کرو، تم تو سارا گھر والوں کو سنا رہی ہو۔ الارا اب بیڈ پر تھی اور وہ آئلن کے پیچھے۔ آپا، ہمارے راستے سے ہٹ جائیں ورنہ کیا الارا؟ الارا اٹکتے سانس کے ساتھ اوزل میرال کو دروازے پر کھڑا دیکھ فوراً کشن پیچھے چھپا گئی۔ یہ کیا تم دونوں رات کے وقت سارا گھر سر پر اٹھا رکھا ہے؟ کیان بھی اوزل کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر دبکا سا سر جھکائے کھڑا تھا۔ اور تم انہیں سمجھا نہیں سکتی آئلن؟ سوری بھائی، یہ ہماری غلطی ہے۔ آئلن، آپا کو مت ڈانٹیں، بلکہ اس کیان کی غلطی ہے۔ شٹ اپ، نیچے اترو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر نیچے اتارتا کمرے سے باہر لے گیا۔ کیان کو اوزل کا یوں الارا کو کھینچ کر لے جانا جیسے چنبھا تھا۔
جسے وہ کوئی بدلہ لے رہا ہو۔ آپا دیکھا آپ نے اوزل بھائی الارا کو کیسے لے کر گئے ہیں؟ آج تو کچھ زیادہ ہی موڈ خراب ہے۔ کوئی بات نہیں، چھوڑو، تم بھی جا کر آرام کرو۔ آپ بھی میری پیاری آپا۔ اوکے، شب بخیر۔ کمرے کا دروازہ بند کرتی وہ مڑی اور لیپ ٹاپ بند کر کے بیڈ پر بیٹھنے لگی تو دروازہ نوک ہوا۔ کیان اب کیا ہوا؟ کہتے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اوزل کی سرد نگاہوں کو دیکھ کر دروازہ بند کرنے لگی تو اوزل نے ٹانگ درمیان میں رکھتے دروازہ ایک جھٹکے سے کھول کر بند کیا اور آئلن کو دروازے کے ساتھ پن کیا۔ اوزل، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تم یہ پوچھو آئلن کہ تم کیا کر رہی ہو؟ کیا؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا اور سہمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم نے میری نیندوں کو حرام کیا ہے آئلن۔ اوزل نے اس کی کلائیوں کو پکڑتے اوپر کرتے دروازے کے ساتھ لگایا، دوسرا ہاتھ اس کی گردن میں ڈالا۔ آئلن نے منتشر ہوتی دھڑکنوں سے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی نا آئلن؟ تو نفرت ہی کر لو اور کھل کر کرو جو بھی کرو، اوکے؟ اوزل پلیز جائیں۔ اوزل نے اس کی گردن سے ہاتھ ہٹاتے دروازہ لاک کیا۔ آئلن نے خوفزدہ ہوتے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھا۔ تم مجھے دور کرنے کی کوشش نہیں کر سکتی آئلن۔ آئلن نے اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اسے ہٹانے کی کوشش کی لیکن وہ دھیان پانسی اسے ہٹا نہ پائی۔ اوزل نے اس کا ہاتھ ہٹاتے چوما۔ آئلن اس کے لمس کی حدت سے کانپ اٹھی تھی۔ تم کب مانو گی آئلن؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر دوں گا؟ اوزل نے اس کی کمر پر ہاتھ حائل کرتے اسے اپنے قریب کیا، اس کے چہرے پر نظریں ٹکائی۔ آئلن کا دل لرز اٹھا۔ اوزل نے اسے گال پر جھکتے لب رکھے تو آئلن نے گہری سانسیں بھرتے نگاہیں چرائیں۔ جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں رسوا نہیں کیا جاتا اوزل میرال، آئلن نے ہمت کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہا۔ اوزل نے اسی پر اس کے ہونٹوں کو قبضے میں کیا اور اپنے لبوں کو معطر کیا۔ آئلن نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی لیکن وہ پوری طرح اس پر حاوی تھا۔ آئلن نے پھولتی سانسوں سے اسے دیکھا۔ اوزل اس کے لبوں کو چھوڑتے آئلن کے کندھوں پر سر رکھے گہرے سانس لے رہا تھا۔ آئلن، اگر تم مجھ پر اتنا یقین کرتی ہو تو محبت کیوں نہیں کرتی؟ وہ خاموش رہی، فی الحال وہ روندے لہجے میں بھری آنکھوں سے کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ اوزل نے زور سے دیوار پر مکہ مارا تو دیوار پر لگی پینٹنگ دھڑام سے نیچے گری۔ کیان جو اپنے کمرے میں جا رہا تھا شور سن کر آئلن کا دروازہ نوک کرنے لگا۔ آپا کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آئلن ہڑبڑا کر مڑتی دروازے کو دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیان کو کیا کہے۔ اوزل نے آئی بروز کاتے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آئلن نے فوراً اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے روکا۔ میں ٹھیک ہوں کیان، وہ پینٹنگ گر گئی تھی، تم پریشان نہیں ہو؟ آئلن نے ہمت مجتمع کرتے کہا۔ ٹھیک ہے آپا۔ کیان وہاں سے چلا گیا تو آئلن نے دل پر ہاتھ رکھتے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور سینے پر بازو باندھتے دروازے پر نقب لگا کر کھڑی آئلن کو دیکھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے تمہارے کمرے میں ہی سو جانا چاہیے۔ وہ بیڈ پر گرتا سر کے نیچے ہاتھ دیتا مزے سے لیٹ گیا۔ آپ یہاں نہیں لیٹ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کا کمرہ نہیں ہے۔ بٹ میرا گھر تو ہے، میں جس کمرے میں چاہے سو سکتا ہوں۔ وہ ڈیٹوں کا سردار تھا۔ سو جائیں آپ یہاں، میں ہی چلی جاتی ہوں۔ ایز یور وش، یعنی کہ وہ ارادہ کر چکا تھا۔ وہ دروازہ کھولتی چلی گئی۔ اوزل میرال کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی اس کی سیاہ پونی پر پڑی۔ وہ ایک ہاتھ سے اٹھاتا اسے کلائی میں پہنتا مزے سے آئلن کے بستر پر آئلن کے لیمس کی خوشبو محسوس کرتا سو گیا۔ آئلن گیسٹ روم میں جا کر لیٹ گئی لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کروٹیں بدلنے لگی، پھر وہ اٹھ کر بیٹھی اور دبے پاؤں اوزل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ پہلے وہ واپس جانے لگی، پھر کسی خیال کے تحت دروازہ لاک کرتی وہ اس کے بیڈ پر جھجکتی ہوئی بیٹھی۔ ایک پرسکون سا احساس ہوا تھا اسے جس کا لمس اسے بے چین کرتا تھا، لیکن اس کے لمس کی خوشبو آج اسے سکون دے رہا تھا، یا وہ محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ بستر پر لیٹتی، اس کا کمبل لیٹتی کچھ پلوں میں سو چکی تھی۔ اگلی صبح وہ جاگا تو خود کو آئلن کے بستر پر پا کر وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ پھر وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا لیکن دروازہ لاک تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کل رات تو دروازہ لاک نہیں تھا۔ وہ ایکسٹرا کیز لے کر دروازہ کھولتا کمرے میں داخل ہوا اور آئلن کو بیڈ پر سوتا دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے حیرت میں پڑ گیا۔ اوزل نے فوراً دروازہ لاک کیا اور آدھے بیڈ پر اس کے بکھرتے بال دیکھ کر وہ اس کے قریب آیا۔ تو میڈم میرے کمرے میں سو رہی ہیں۔ اوزل کو اسے اپنے کمرے میں سوتا دیکھ کر ایک خوش کن احساس ہوا تھا۔ وہ اسے اپنا کمرہ اس کی موجودگی میں پیارا لگا تھا۔ آئلن، وہ ہولے سے اس کی ناک کو مس کرتے سے جگا رہا تھا لیکن وہ نیند میں رخ بدلتی پھر سے سو گئی۔ اوزل پیچھے کو ہوا اور آفس کے لیے تیار ہونے لگا۔ آئلن نے ہولے سے آنکھیں مسلتی وہ اٹھ کر بیٹھی، لیکن سامنے اوزل کو تیار ہوتا دیکھ کر وہ ایک دم کمبل منہ تک تانتی خود کو کوسنے لگی۔ اوزل نے ڈریسنگ مرر پر ہیئر برش رکھتے شیشے سے اسے دیکھتے مڑا۔ آئلن، اٹھو پلیز، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوہ ریئلی؟
जहाँ तक मुझे याद है ये मेरा कमरा है। आयरन खिसकती हुई दूसरी जानिब बढ़ी तो ओज़ल मिराल ने इसका कंबल खींचा। वो बिखरे बालों के साथ निगाहें उठाती इसकी जानिब देखने लगी। अचानक दरवाज़ा नॉक हुआ तो वो एकदम उछली। ओज़ल मिराल ने इसके उड़ते रंगत देखे तो स्मार्ट करता दरवाजे की जानिब बढ़ा। आयरन को ज़िंदगी में ये सबसे बेवकूफ़ बेफुकाना गलती लगी थी जो वो ख्वाह-मख्वाह इसके कमरे में सो गई थी। कौन है? साहब जी नाश्ता लग गया है, जमल मैम आपको बुला रही हैं। ओके जाओ आ रहा हूँ। दरवाज़ा बंद करते वो मुड़ा तो आयरन बेड से गायब थी। आयरन वो बेड के नीचे से बिखरते बालों समेत बाहर निकली तो ओज़र मिरान ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। वो भी घुटनों के बल नीचे बैठा। यार तुम कभी कभी बिल्कुल पागलों वाली हरकतें करती हो। ये सब आपकी वजह से हुआ है। रात को आप मेरे रूम पे कब्जा करके बैठ गए थे। वो उलझते बालों को समेटती उलझी हुई बोली, लेकिन इसके लंबे स्याह बाल फिर से बिखर जाते। तो तुम भी सो जाती वहीं, मैं कौन सा तुम्हें खा जाना था। आयरन ने शर्म से निगाहें चुराई, लेकिन वो आयरन के चेहरे को टकटकी बांधे देख रहा था। आप वाकई अमेरिका सब कुछ छोड़ आए हैं। बड़े बाबा ठीक कहते हैं। वो उठकर खड़ी हुई। डैड तो बहुत कुछ कहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम जो कहती हो इससे फ़र्क पड़ता है। वैसे तुम चाहो तो रोज़ाना रोज़ाना यहाँ सो सकती हो। रूम एक्सचेंज कर लेते हैं। शुक्रिया, मुझे नहीं करना, लेकिन मुझे करवाना है। आयरन दरवाजे की जानिब बढ़ी और गर्दन मोड़े इसकी जानिब देखती कमरे से निकली। ओज़ल वाजिज़ के चेहरे पर फैला इत्मीनान महसूस कर सकता था। अब वो इसकी मौजूदगी में अजीब महसूस नहीं करती थी। ओज़ल ऑफिस चला गया। आयरन बुटीक चली गई और असली रेस्टोरेंट की मैनेजर बन चुकी थी। सारी जिम्मेदारियां वो ही संभालती थी। अलारा क्लासरूम से निकली तो उसकी क्लास का एक लड़का इसे गहरी निगाहों से देखता इसकी जानिब आया। हाय अलारा। अलारा ने इसे नज़रअंदाज करती वहाँ से मुड़ गई। वो कब से अलारा के पीछे पड़ा था, लेकिन वो इसे ख़ास लिफ्ट नहीं देती थी। वो खूबसूरत था, हैंडसम था, लेकिन वो जिस तरह अलारा को देखता था, अलारा को इससे सख्त चिढ़ थी। कॉलेज से वापसी पर वो कोई किताब खरीदने लाइब्रेरी गई तो वो इसके पीछे आ पहुंचा। अलारा को महसूस हुआ कोई इसका पीछा कर रहा है। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती कयान को कॉल मिलाने लगी। एकदम से वो लड़का सामने आ गया तो अलारा ने डरते हुए कदम रोके। अलारा यार डर क्यों रही हो? हम क्लास फेलो है ना। देखो हकान, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। कॉलेज की पिछली सड़क काफ़ी सुनसान थी, वहाँ कोई भी नहीं था। कयान यूनिवर्सिटी में था। इसने अलारा की कॉल अटेंड ना की। प्रेजेंटेशन देकर वो अपना बैग उठाकर क्लास से निकला और सेल फोन पर अलारा की 8-10 कॉल्स देखकर हैरान हुआ। अब इसे क्या हुआ? इतनी कॉल्स। कयान के जहन में ख्याल के तहत बेचैनी सी पैदा हुई। अलारा किसी मुसीबत में तो नहीं? हकान इसे खींचता हुआ कॉलेज में ले गया। चौकीदार को पैसे देकर इसने अलारा के बारे में किसी को ना बताने का कहा। अलारा चीखती चिल्लाती इसके हाथ पर नाखून मारती खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चौकीदार भी जा चुका था। अलारा ने खौफजदा होते हकान को देखा जो मुस्कुराते हुए अलारा को स्टोरेज रूम की फर्श पर धक्का देते अब दरवाज़ा बंद कर रहा था। अलारा ने दहशतज़दा नज़रों से रोती हुई इसे देख रही थी। इसने ज़िंदगी में कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो इसे इग्नोर करने पर सबक सिखाना चाहता था, लेकिन अब इसकी आंखों में शैतानियत उतर आई थी। वो सर पैर अलारा को घूरते इसके करीब आया। तुम खुद को क्या समझती हो बेबी? वो हिचकियों से सिसकती हुई अलारा को देख कर कहता इसकी जानिब बढ़ा। दूर दूर रहो मुझसे, प्लीज मुझसे। वो ज़ोरदार आवाज़ में चीखती हुई चिल्लाई। हाँ हाँ हाँ, तुम कोई कांच की गुड़िया हो जो मैं तुम्हें टच करूंगा और तुम टूट जाओगी? चलो आज इस कांच की गुड़िया को मोम की तरह मसल दूंगा। बचाओ, कोई है? हकान ने गुस्सैली नज़रों से घूरते इसके करीब जाकर इसके मुंह पर हाथ रखा। खबरदार जब तुमने अपने मुंह से कोई आवाज़ निकाली वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। वो आंखें निकालता इसे घूर रहा था। तुम चाहते क्या हो? तुमसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन तुम मानी नहीं। तो अब मैं सब कुछ चाहता हूँ, तुम्हारे वजूद का हर एक हिस्सा। अपनी सफाकियत भरी नज़रों से वो इसके कंधों पर हाथ फेरता बोला, तुम जानते नहीं तुम क्या गलती कर रहे हो। हकान, तुम पछताओगे। मेरे भाई और कयान तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो उठकर भागने की कोशिश करने लगी तो हकान ने इसको पकड़ने की कोशिश की और अलारा का कंधा से गिरेबान तक यूनिफॉर्म फटता चला गया। अलारा ने घबरा कर अपना आप छुपाने की कोशिश की। वो रोती हुई दरवाज़ा पीटने लगी। हकार ने इसे पुश्त से काबू में किया। वो किसी परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगी। इसे अपने फटे कपड़ों से ज़्यादा इज्जत दागदार होने का खतरा था। हकार किसी दरिंदे की तरह इस पर काबू पा रहा था। कयान, वो पूरी ताकत से चिल्लाई। अलारा का रोते चीखते गला तक खुश्क हो चुका था। अलारा की कलाइयों को जोर से जकड़ते हुए उसकी गर्दन पर झुकने वाला था कि अचानक धाड़ से
स्टोरेज रूम का दरवाज़ा खुला और हकान ने गर्दन उठाकर सामने एक नौजवान को देखा जो लारा पर इसको झुका देखकर खून आलूदा निगाहों से घूरता एक जस्ट लगाता इसकी जानिब बढ़ा। अलारा रोती निढाल सी दीवार के साथ लगी थी। कयान ने हकान को गिरेबान से जकड़ते बेदर पे इसके मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। इसका बस नहीं चल रहा था कि इस लड़के की गर्दन ही उड़ा दे। कुत्ते साले हरामजादे बेगैरत, तेरी इतनी हिम्मत, तूने अलारा की तरफ आंख उठाकर देखा। पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस ने बहुत मुश्किलों से कयान को हकान की दरगनत बनाने से रोका और इसे हिरासत में लेते हवालात ले गए। कयान इसका अच्छा खासा हुलिया बिगाड़ चुका था। इसका हाथ तक जख्मी हो चुका था। वो गहरे सांस भरता, खुद पर काबू पाता फौरन अलारा की तरफ बढ़ा और अपनी जैकेट उतारकर इसके जिस्म ढांपा। वो तो कयान की कलून की खुशबू सूंघती एकदम होश में आई और एक यखलख्त इसके गले में बाहें डालकर हिचकोले लेती रोने लगी। वो इसको खुद में पेच इसके बालों को सहला रहा था। सब ठीक है अलारा, कुछ नहीं हुआ। सब ठीक है अलारा, कुछ नहीं हुआ। रिलैक्स। वो जोर जोर से रोती इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ते होश व हवास से बेगाना हो चुकी थी। अलारा। वो इसे बेसुध देखकर इसके गाल थपथपाता इसे बाहों में भरते फौरन रूम से बाहर निकला और हॉस्पिटल लेकर भागा। घर इसने फिलहाल किसी को ना बताया। रात को वो इसे हॉस्पिटल से वापस घर लेकर पहुंचा। सब परेशान थे कि अलारा अभी तक घर नहीं आई। शाम को कयान ने बताया कि वो इसके साथ है। आइलन भी बुटीक से आ चुकी थी। ओजल मिरान आइलन को देखते सोफे पर बैठा। क्वीन, क्या अलारा अभी तक नहीं आई नहीं, कयान के साथ ही आने वाले होंगे। अचानक दाखिली दरवाज़ा खुला तो ओजल उठता हुआ दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ा, लेकिन अलारा की बिखरी सी हालत, फटे हुए कपड़े और निढाल सा देखकर ओजल ने सर्द और सपाट नज़रों से कयान को घूरा। कयान ने इसे कंधों से थाम रखा था। ओजल ने बिना सोचे समझे कयान को गिरेबान से जकड़ा। क्या किया है तुमने मेरी बहन के साथ? कयान ने बेयकीनी से आंखें फैलाई। ब्रो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुन लें। क्या सुनूं? हाँ, अभी भी तुम यही कहोगे कि तुम अलारा की हालत कैसे हो गई? तुम्हारे साथ ही तो थी ना ये शाम से? जमल, असली और आइलन शोर सुनते हॉल की तरफ भागे और ओजल ने अलारा को अपने साथ लगा रखा था। आइलन ने दिल पर हाथ रखते रुकती सांसों से कयान को देखा। कयान, सच बताओ। आइलन ने बेयकीन से लहजे में पूछा। कयान को अब गुस्सा है। इसने सुर्ख आंखों से सबको देखा। हसद हो गई है आप लोगों में हद हो गई है। आप लोग मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? यकीन नहीं आ रहा मुझे। आपा, आप भी? ओजल, होश में आओ, कयान की बात तो सुन लो। जम्मल ने अलारा को संभालते से डपटा। असली, तुम इसे रूम में ले चलो। आइलन और असली अलारा को लेकर रूम में चली गई। जमल की तो खुद टांगें कांप रही थी। वो पानी पीती सोफे पर बैठी कयान की तरफ देख रही थी। कयान, बच्चे बताओ, आखिर हुआ क्या है? जमल ने कयान से पूछा। कोई ना, आप चुप रहे, मैं इसे अपने तरीके से पूछ लेता हूँ। इनफ ओजल मिराज, जमल ने गुस्से से इसे डपटा। तो ओजल जब से जबड़े पीसता कयान को घूर रहा था। बड़ी मम्मी, मुझे अलारा की कॉल्स आई। इस वक्त मैं यूनी में था। फिर मैं इसके कॉलेज गया तो मुझे चौकीदार ने बताया कि छुट्टी हो चुकी है। फिर मैंने ड्राइवर को कॉल की तो इसने कहा कि अलारा लाइब्रेरी गई है। इसने ड्राइवर को वापस भेज दिया। फिर मुझे शक हुआ और मैं कॉलेज की बैक साइड से कॉलेज में दाखिल हुआ और मुझे अलारा के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी तो मैंने पुलिस को कॉल मिलाई। और कयान ने जब से मुठियाँ भेजते ओजल की तरफ देखा। इसका क्लास फेलो हकान अलारा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ओजल का तो खून ही खौल उठा। कौन था वो घटिया शख्स? मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अलारा ठीक है, बस शॉक्ड है। इसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। बड़ी मम, आप परेशान मत हो, वो नॉर्मल हो जाएगी। आराम से। ओजल, अपने डैड को मत बताना। तुम दोनों इस केस को हैंडल करो। ओके मॉम। चलो कयान मेरे साथ पुलिस स्टेशन। जी ब्रो। कयान के साथ वो पुलिस स्टेशन गया। ओजल का बस नहीं चल रहा था कि इस लड़के को चीर कर कुत्तों को खिला दे। पुलिस से बात करके ओजल ने हकान की दरगनत बनाने की इजाज़त ली। हकान वहाँ ओजल को देखकर थोड़ा डर गया क्योंकि वो हकान को जिन हैबतनाक, सर्द और सुर्ख नज़रों से घूर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो इसकी बूटियाँ पुटियाँ कर देना चाहता है। तो तुम हो हकान? एक भारी और सर्द आवाज़ हकान के कानों से टकराई तो हकान एक पल के लिए लरज़ उठा। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैं आइंदा। अलारा। ओजल ने मेज़ पर पड़ा शीशा का गिलास उठाकर इसके सर पर दे मारा तो हकान दर्द से चिल्ला उठा। इसके सर से खून बहने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी भी अपनी गंदी ज़ुबान से मेरी बहन का नाम लेने की? एक लोहे की राड घुमाते वो मेज़ पर टिकाते खौफनाक निगाहें हकान पर टिकाए हुए था। तुमने क्या सोच कर किसी की बहन की इज्जत पर हाथ डाला? ओजल ने लोहे का राड एकदम इसके दाएं हाथ पर जोर से मारा तो इसकी चीखें पूरे जेल में सुनाई थी। मुझे छोड़ दो, मैंने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन करने वाले तो थे ना। ओजल ने एक जोरदार वार इसके कंधे पर करते से घूर कर देखा। मैं दोबारा इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। हकान रोते हुए चिल्लाया। बकवास बंद कर। मेरी बहन को देखते
تم نے یہ سوچا ہوتا تو شاید تمہیں چھوڑ دیتا میں۔ اوزل شعلہ خیز نگاہوں سے اسے دیکھتے اس پر دہڑا۔ اس کا بگڑا حلیہ دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ کیان نے ہی اس کا یہ حشر کیا ہوگا۔ اب تمہارے ساتھ میں وہ کروں گا کہ ساری زندگی اوزل میرال کی بہن کی طرف اوزل میرال کی بہن کی طرف کیا کسی کی بھی بہن کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کرو گے۔ اوزل میرال نے لوہے کی راڈ اس کی کمر پر زور سے مارتے میز پر پھینکی۔ حکام بلبلاتا، کرکراتا اور تڑپتا ہوا فرش پر اوندے پڑا تھا۔ پولیس اسے پکڑ کر دوبارہ لاک اپ میں بند کر چکی تھی۔ اوزل بالوں میں ہاتھ پھیرتا کیان کے ساتھ گھر واپس آیا۔ سوری کیان، میں نے تمہیں اتنی باتیں سنائی۔ اوزل بھائی، اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو یہی سمجھتا، کوئی بات نہیں، لیکن میں لارا کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ اس گھر کی سب سے لاڈلی شہزادی ہے۔ ہم لوگ بچپن سے ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ جانتا ہوں، اسی لیے تو لارا ہر وقت تمہارے سر پر سوار رہتی ہے، کیونکہ تم سے بڑھ کر وہ کسی پر یقین نہیں کرتی۔ تم اسے زندگی کی طرف واپس لاؤ، مجھ سے وہ اس طرح نہیں دیکھی جائے گی۔ اوزل نے سرد آہ بھرتے بہت مشکل سے کہا۔ جو بھی تھا، اس کی جان سے عزیز بہن کی تکلیف وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ فکر مت کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ شی از اسٹرانگ گرل۔ اوزل میرال نے آج امریکہ سے آنے کے بعد پہلی بار سگریٹ پی تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑا کسی سوچ میں گم تھا۔ اس کے تو اس خیال سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اگر کیان وہاں وقت پر نہ پہنچتا تو لارا کی عزت داغدار ہو چکی ہوتی۔ کیسا بھائی ہوں میں، اپنی بہن کی حفاظت بھی نہیں کر سکا۔ اسے چلاتے ہوئے بالکنی کی شیشے کی ریلنگ پر ہاتھ مارا تو خون کی لکیر بہہ نکلی۔ آئلن نے اپنی بالکنی کا پردہ ٹھیک کیا تو اوزل کو بالکنی میں سگریٹ پیتا دیکھ وہ ایک دم رکی، پھر اسے سر ہاتھوں میں گرائے دیکھ کر وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ اوزل کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا تو اوزل نے سرخ ہوتی آنکھوں سے دروازہ کھولتے آئلن کو دیکھا۔ اوزل، آپ نے کھانا نہیں کھایا، بڑی مام کہہ رہی ہیں آپ کے کھانا کھا کر سوئیے گا۔ تمہیں فکر ہو رہی ہے میری۔ آئلن نے انگلیاں مروڑتے بے چینی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ لارا ٹھیک ہے نا آئلن؟ وہ نارمل ہو جائے گی نا؟ وہ آئلن کا ہاتھ تھامتے پوچھنے لگا۔ آپ اسے ایک بار بھی دیکھنے نہیں آئے؟ اب ٹھیک ہے، سو رہی ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ نہیں، وہ بہت حساس ہے آئلن، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اوزل نے بیڈ پر بیٹھتے اپنا سر ہاتھوں میں گراتے کہا۔ وہ خود کو مورد الزام ٹھہرا رہا تھا۔ مجھے جانا چاہیے تھا اس کے کالج جب موم نے مجھے کال کی۔ میں کیوں نہیں گیا؟ کیسا بھائی ہوں میں، اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکا؟ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتے چلایا۔ آئلن نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامے۔ ایسا مت کریں اوزل، خود کو سنبھالیں پلیز، بڑے بابا کو پتہ چلا تو ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا نہیں ہوگا، آئلن نے اسے دیکھتے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ آئلن کے کندھوں سے سر ٹکائے رونے لگا۔ وہ کبھی نہیں رویا تھا، لیکن اپنوں کی محبت نے اسے رلا دیا تھا۔ سب اسے پتھر دل سمجھتے تھے، لیکن وہ اندر سے اتنا سخت دل نہیں تھا۔ آئلن نے اپنی بھری آنکھوں کو صاف کرتے اس کو تسلی دی۔ یہ آپ کے ہاتھ پر چوٹ کیسے آئی؟ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آیا ہوگا۔ چلیے آپ لوگ اسے کیجیے، انشاءاللہ میں کل اس کا لاسٹ ایپیسوڈ بھی ریڈ کر دوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔